بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے چھوٹی چھوٹی مختلف نیوز کی۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے جو رات کو ہو رہا ہے، آج رات جو یہ گزری ہے اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے پرابلم رہی ہے، دکانیں لوٹی گئی ہیں، خاص طور پہ کپڑوں کی دکانوں کی کچھ فوٹیج اور کچھ ویڈیو میں نے دیکھی ہے جو کہ بتا حیران رہ جاتا ہے کہ یہ واقعی اسپین ہے یا ایک مرتبہ دیکھا تھا امریکہ میں کالونی بڑے بڑے کمرشل سینٹر لوٹے تھے، وہ یادیں تازہ ہوئی ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے کہ وہ شیشے توڑ رہے ہیں اور بڑی بڑی کپڑوں کی دکانوں میں انٹر ہو رہے ہیں اور لڑکیاں اور لڑکے وہاں سے چیزیں لوٹ رہے ہیں، کپڑے لوٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ایسی کچھ فوٹیج اور ویڈیو کچھ دوستوں نے شیئر کی تھی، وہ دیکھی ہیں تو انتہائی افسوس بھی ہوا اور تھوڑا سا غصہ بھی آیا حکومت پہ کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے پے در پہ اتنی زیادہ ریسٹرکشنز لگائیں۔ آپ اندازہ کریں، سب سے پہلے کرفیو لگایا کہ جی اتنے سے اتنے بجے لگا دیا جائے، پھر ویکنڈ پہ علیحدہ سے لگایا، جمعے کی صبح 6 سے سوموار کی صبح تک۔ اس طرح کی حرکتوں سے لوگوں کو غصہ ہی آنا ہے، کیونکہ کم از کم آپ جو ہے ان کو ویکنڈ پہ تھوڑا سا اتنی زیادہ ریسٹرکشنز میں اور اتنا سارا کچھ کرنے میں تھوڑا سا اگر آپ ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو معاشی طور پہ بھی تھوڑا سا ریلیف دیں۔ ادھر سے ان کا سارا کاروبار بند کروا رہے ہیں، ادھر سے ان کو جو ہے وہ گھروں میں نظر بند کرنے کے پروگرام ہے، ادھر سے یورپی یونین سے پیسے پہ پیسہ آ رہا ہے، وہ ہوا نہیں لگنے دے رہے، کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ ریسٹورنٹ اور بارز کے لیے جو انہوں نے امداد کا اعلان کیا، جو میں نے کل پرسوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے شیئر کی تھی، تو 1500 یورو ہے، وہ بھی مارچ اپریل میں ملے گا۔ تو اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے لوگوں کا غصہ جو ہے بڑا ہے، نہ صرف ریسٹرکشنز بلکہ معاشی طور پہ جو ہے کافی زیادہ کانٹیکٹ رہتا ہے میرا یہاں کے لوکل لوگوں کے لیے۔ ہر بندہ جو ہے اس حکومت کو برا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غریب سے غریب ملک جو پرتگال ہے ان جیسے ملکوں نے بھی اپنے لوگوں کی کرونا وائرس میں بے انتہا مدد کی ہے، لیکن انہوں نے ایک پیسہ بھی جو مستحق لوگ تھے ان تک نہیں پہنچایا۔ تو لوٹ کھسوٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں دوستو، تھوڑا سا بی کیئرفل رہیں، ان لوگوں میں انٹر ہو گئی، کبھی غلطی نہ کر بیٹھیے گا کہ آپ ان دکانوں میں جا کے لوٹیں، شیشے توڑیں اور اندر جائیں۔ اتنا بڑا اور اتنا خطرناک کیس بنے گا کہ ہم غیر ملکی ہیں، اوپر سے آگے ہمیں نیشنلٹی اپلائی کرنی ہوتی ہے، ہمیں پیپر نیو کروانے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ خاص طور پہ بچ کے رہیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا کے رکھیں، ایسی ایکٹیویٹی سے احتجاج سے دور رکھیں، ادھر نہ جائیں، کیونکہ چند ایک انٹر ہوں گے، پھر پوری کمیونٹی بدنام ہوں گی، پھر ملک کا نام آئے گا، پھر آگے ان کی زندگیاں تباہ ہوں گی، ان کے والدین پریشان ہوں گے۔ ان جیسی ساری مشکلات سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، کنٹرول کریں، نظر رکھیں اپنے بچوں پہ بھی اور خود بھی بچیں، ایسے احتجاج سے دور رہیں۔ باقی دوستو جو نیکسٹ بات ہے امداد کی، وہ میں نے پہلے بتا دیا کہ اس حکومت کے ارادے ایسے ہی ہیں، کوئی امداد فی الحال، کوئی اناؤنسمنٹ، کوئی کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ صبر، بس اور کچھ نہیں۔ صبر کرنا پڑے گا اس ملک میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ، تو اسلام میں ویسے بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ تو نیکسٹ کرفیو کی بات اگر کریں کہ کرفیو جتنا انہوں نے بڑھا دیا وہ ان سے نہیں سنبھلا جا رہا ہے۔ کرفیو کافی زیادہ اس پہ انہوں نے پرابلمس کا ان کو سامنا ہے۔ 4 بڑے شہر ہیں جہاں پہ اتنے بڑے لیول کا احتجاج ہوا، سب سے زیادہ بارسلونا میں ہوا ہے۔ رات کو بند ہو جاتا ہے بارسلونا 10-11 بجے کے بعد، لوگ نکل آتے ہیں روڈ پہ، وہ جلاتے ہیں، وہ جو کوڑے کے ڈبے ہوتے ہیں ان کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، نیرے بازی کرتے ہیں، دکانیں توڑ پھوڑ اب تو شروع کر دیے۔ وزیر اعظم صاحب کا کل رات کو ایک پیغام آیا جب انہوں نے دیکھا کہ کافی زیادہ افراتفری مچ چکی ہے کہ میری حکومت کو خطرہ نہ ہو جائے، میڈرڈ میرے محل تک نہ پہنچ جائے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ شر پسند عناصر، کچھ کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، یہ میں آپ کو اردو ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے تو اسپینش میں کہا، تو وہ حالات خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں ان کو تلقین کرتا ہوں کہ وہ باز رہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بڑے مسئلے کی وجہ، بڑی زیادہ ہلاکتوں سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے لاک ڈاؤن، اور یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن، یہ ہر چیز ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن ضروری ہے، لیکن اس کا لاک ڈاؤن کے متبادل جو لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑ رہا ہے اس کا بھی سدباب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔
بلین یورو کے حساب سے یورپی یونین نے اسپین کو امداد دی ہے صرف اور صرف اپنے لوگوں کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ انہوں نے وہ رینتا منیما بیٹال ایک ایجودا نکالی، تمام دنیا کو اپلائی کرو۔ جب تمام دنیا نے اپنے ڈاکومنٹ جمع کروا دیے، تمام کو لیٹر بھیج دیے کہ آپ اس کے حقدار نہیں ہیں، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ کم از کم 20 لوگوں کو میں جانتا ہوں جو واقعی حقدار تھے، لیکن ان کو لیٹر آیا کہ آپ حقدار نہیں ہیں۔ اس سے کیا جج کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یورپی یونین کو پریزنٹ کرانا ہے کہ یہ دیکھیں اتنے ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، لوگوں کو ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں پیسے، لیکن اصل میں آپ کو پتہ ہی یہ پیسے کہاں جانے ہیں۔ اس وقت یورپی یونین میں سب سے ہائی لیول پہ جو کرپشن ہے، کبھی اٹلی کا نام آتا تھا، اب اسپین کا نام آ چکا ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک ہم جنجل سے نکلیں، دوسرے میں پھنس گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں سے بھی ہماری جان چھڑوائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا دوستو۔ آئی تھوڑی سی سچی باتیں کر بیٹھا ہوں، برداشت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔